اس کا ہاتھ زمین پر پڑے پستول سے چند انچ کے فاصلے پر ہی تھا کہ میں نے لپک کر اٹھا لیا اور پھر اس کی آہنی ضرب سے جندومل کے سر کے پچھلے حصے پر وار کیا۔ وہ او کی آواز نکال کر وہیں ڈیر ہو گیا۔ یہ دشمن ایجنٹ تھا، میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کا ٹینٹوا دبا کر بے ہوشی کی حالت میں ملک عدم پہنچا دیا۔ میں نے جلدی اس کی جامع تلاشی لی مگر کوئی قابل ذکر شے نہ برآمد ہوئی۔ یہی حال جگی کی تلاش لینے پر ہوا۔ میرا ذہن اب اس نئی صورتحال پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے چند ثانیے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کیا، پھر اچانک ایک خیال بجلی کے کندے کی طرح میرے ذہنی رسا میں ابھرا تھا۔ چندومل کی آواز پر میں نے غور کیا تھا۔ اس کی آواز عام انداز کی کھردری اور باری تھی۔ میں ذرا سی کوشش کے بعد اس کی آواز نکال سکتا تھا۔ میری اصلیت پر دشمن ایجنٹوں کو شبہ ہو چکا تھا اور میں اب ان کے اس شبے کو یقین میں بدلنا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح ہی میں انہیں ڈاج دینا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ہر ایجنٹ کے پاس وسیع حیطۂ عمل والا ٹرانسمیٹر یا وائرلیس ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے باس اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے رہتے تھے۔ ضرور جندومل کے پاس بھی ایسا ہی کوئی ڈیوائس ہونا لازمی امر تھا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ یہ سوچ کر میں نے ایک بار پھر جگی کی باریک بینی سے تلاشی لینا شروع کر دی تو ایک لوہے کے پرانے بکسے کے اندر سے ایک چھوٹا سا وائرلیس سیٹ برآمد کر لیا۔ وائرلیس سیٹ کو آپریٹ کرنا مجھے آتا تھا مگر میں پہلے دوسری طرف سے آنے والی کال کا منتظر رہنا چاہتا تھا، کیونکہ جندومل سے رابطہ کر کے وہ تازہ رپورٹ لینے کی کوشش کر سکتے تھے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وائرلیس سیٹ سے ہلکی سیٹی کی آواز ابھری۔ میں نے ہیڈ فون کانوں میں چڑھا کر مائک منہ کے قریب کر لیا اور ایک سرخ جلتا بجھتا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، سنیل سپیکنگ۔ جندو، کیا رپورٹ ہے؟ یہ سنیل ہی تھا۔ میں دانستہ زور سے ہانپتے ہوئے جندومل جیسی باری اور کھردری آواز میں بولا، ہمارا شک درست ثابت ہوا، وہ دشمنوں کا جاسوس ہی تھا۔ اس نے ہمارے دو اہم مہروں سلطان جہاں زیب اور راجہ پٹیل کو بھی ہلاک کیا۔ پھر ہمارے ساتھ ملنے کا ڈرامہ رچاتے ہوئے وہ ایک نقلی اور بوگس فائل ترتیب دے کر اسے ریڈ فائل کے روپ میں لے کر میرے پاس پہنچا۔ میں نے فائل دیکھتے ہی بانپ لیا کہ یہ اصل فائل نہیں، یوں میں نے بڑی مشکلوں سے اسے قابو میں کر لیا تھا اور اسے اصل فائل کے بارے میں ابھی پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ اس نے اپنی داڑھ میں دبے ایک سائنٹ کیپسول کو چبا کر اپنی جان کش کر ڈالی۔ اوور۔ میری صراحت بھری گفتگو کے بعد سنیل کی متاسف آواز ابھری، جندو، یہ بہت برا ہوا ہے۔ ہمارے دو اہم مہرے بھی مارے گئے اور اصل فائل بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ اتنا کہہ کر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش ہوا اور میں اندر ہی اندر اس کی ناکامی پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ہمارا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ کاش کم از کم وہ ریڈ فائل ہی ہمارے قبضے میں آ جاتی تو اس نقصان کی تلافی ہو جاتی۔ خیر، تم اب ایسا کرو، کسی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اوور۔ ہرگز نہیں، میں وہ ریڈ فائل لیے بغیر خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ اوور۔ میں نے دانستہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں جندو، ہمیں اب نئے سرے سے منصوبہ بندی کرنا ہوگی، یہ باس کا حکم ہے۔ تم اٹاری سے سیدھا امرتسر پہنچو، میں ستیہ پال کے ہاں تمہارا منتظر ہوں۔ وہاں سے ہم ہیڈ کوارٹر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ باس نے ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے، اوور اینڈ آل۔ سنیل نے اتنا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور میرا دل جوش و مسرت سے بلیوں اچھلنے لگا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر میں اٹاری کے راستے امرتسر پہنچ بھی جاتا ہوں تو ستیہ پال کے مکان میں سنیل سے روبرو ملوں گا تو جندومل کی جگہ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ ہوشیار ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس کا حل بھی سوچ لیا۔ جلد ہی خانہ بدوشوں نے اپنا پڑاؤ اٹھا لیا۔ میں جندومل کے بھائی کی حیثیت سے ان میں شامل ہو گیا تھا۔ جندومل کی لاش میں نے زمین میں گاڑ دی اور میرے کارواں کو یہی بتایا تھا کہ وہ شہر جا چکا ہے۔ یہ خانہ بدوش قبیلہ در حقیقت راجستھان کی کولی اور میکواڑ برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے بھی خود کو یہی ظاہر کیا تھا۔ یہ لوگ ایک خاص تہوار پر یہاں آتے تھے۔ بہر طور میں ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح بارڈر کراس کر کے اٹاری سے امرتسر جا پہنچا۔ میں ابھی کولی قبیلے سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ پرائے دیس میں میری بقا ہی اس میں تھی کہ میں خانہ بدوشوں کے بیس میں ان کے ساتھ ہی نتھی رہوں۔ امرتسر گرداسپور، جالندھر، چندی گڑھ صوبہ ہماچل پردیش کی حدود میں آتے تھے۔ خانہ بدوش کولی قبیلے کے سردار کا نام رامو کولی تھا۔ میں نے اسے اچھی خاصی جان پہچان پیدا کر لی۔ اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹی اور بیٹا تھے۔ بیٹا شادی شدہ تھا، بیٹی رتنا البتہ بیوہ تھی۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کیوں نہ کی، مگر بہرحال وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش تھی۔ مجھے ستیہ پال کی رہائش گاہ جانا تھا۔
जहां सुनील मेरा मुंतजिर था, यानी अपने साथी जैंदोमल का। हमने जिस जगह पड़ाव डाला था वो आबादी से जरा ही दूर था। खैमे तान लिए गए थे, गधे और खच्चर खोल दिए गए थे। हर कोई अपने में मगन हो चुका था। मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था कि मैं इस तरह खाना बदोश के रूप में रह रहा था। बहर तौर मैं उनकी संगत में खुश था और समझता था कि सरे दस्त इन्हीं लोगों के साथ रहने में ही मेरी आफियत है। सरदार रामू कोली को चूंकि मैंने जैनुमल का भाई बताया था, इसलिए मैंने उसे अपना नकली नाम बीरूमल बताया था। कबीले में सरदार रामू का ही हुक्म चलता था, मगर जाती मामलात में हर फर्द आजाद था। मैंने शहर में मटर गश्त के दौरान सत्यापाल के घर का पता चला लिया था और करीब करीब से उसके बारे में मालूमात भी हासिल कर ली थी। ये बहुत मुश्किल और खतरे वाला काम था। एक पनवारी से पान खरीदने के बहाने मैंने सरसरी अंदाज में पनवारी से पूछा, लाला जी, ये सत्यापाल सुना है बड़ा साहूकार है, गरीबों का बहुत ख्याल रखता है। मैंने खाना बदोशों के से लहजे में पूछा ताकि पनवाड़ी यही समझे कि मैं सत्यापाल से खैरात या माल की आनत तलब करने वाला हूँ। वो भी खासा बातूनी था। बोला, सत्यापाल साहूकार तो है, पर वो किसी को कुछ देता दिलाता नहीं है, उससे होशियार ही रहना महाशय जी। फिर वो इधर उधर तकते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, आपस की बात है, ये सत्यापाल हमारे मुल्क का जासूस है, जासूस। रा का नाम सुना है तुमने? मैंने तजाहले आरफाना से काम लेते हुए नफी में सर हिला दिया। ये रा भारतीय जासूसी तंजीम है और सत्यापाल इसका एजेंट है। इसे किसी पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का शुबा होता है तो वो फौरन उसे महज जरा से शक की बुनियाद पर बिला तस्दीक मरवा डालता है। क्या इसका बाल बच्चा साथ नहीं रहता? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। इस वक्त हमारे अलावा और कोई गाहक वहाँ मौजूद न था। पनवाड़ी एक पत्ते पर कथा चूना लगाते हुए बोला, नहीं, सिर्फ 4-5 छड़े छांट ही रहते हैं। ये ले पान और किसी और साहूकार का दरवाजा खटखटाना। उसने पान बनाकर मेरे हवाले किया और मैं खामोशी के साथ सत्यापाल के मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के करीब पहुंचकर मैं रुका न था, क्योंकि पनवाड़ी ने मुझे पहले से खबरदार कर दिया था कि इसके जासूस सादा रूप में घूमते रहते हैं। मकान ज्यादा बड़ा न था। मैं वापस लौट आया। पड़ाव में वापस पहुंचा तो वहाँ मैंने गैर मामूली हंगामी कैफियत महसूस की। पता चला कि कुछ भारतीय एजेंट खाना बदोशों के इस पड़ाव की तलाशी लेना चाहते थे। अजमाली तफसील ये थी कि ये चेकिंग मामूल के मुताबिक सरहद पार से आने वाले हर खाना बदोश कबीले की हुआ करती थी और सत्यापाल अपने आदमियों के साथ घर घर और हर एक फर्द की चेकिंग किया करता था। ये सुनकर मैं मुतफक्कर सा हो गया। मैं दुश्मन मुल्क के एजेंटों के इलाके में कदम रख चुका था, इसलिए अब मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। भरतौर मैंने मजीद जानने के लिए सरदार रामू कोली को कुरीदा और पूछा, लाला जी, सुना है कि सत्यापाल रा का एजेंट है और इसे अगर किसी पर जरा सा भी पाकिस्तानी जासूस होने पर शुबा हो जाए तो वो महज शक की बुनियाद पर ही मनुष्य को गोली मार दिया करता है। हाँ, बहुत अपराधी है और जालिम आदमी है ये। सरदार रामू कोली ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर दोबारा लापरवाहियाना अंदाज में बोला, फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? हम कोई पाकिस्तानी जासूस थोड़ा ही हैं। हाँ, ये तो है। मैंने भी सर हिलाया। चेकिंग का मरहला आया। सबको एक खुले मैदान में कतार लगाने का हुक्म दिया गया। मैंने सत्यापाल को देखा। वो एक पक्की उम्र का करख्त सूरत शख्स था। उसकी चुंदी चुंदी आंखों से गोया अजली खंडी हुई सफ़ाकी मुतरश्शे थी। उसके साथ 10 मुसल्लह अफराद और भी थे। सरदार रामू कोली को अलबत्ता अपनी ही झोंपड़ी में महबूस रहने का हुक्म दिया गया था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सत्यापाल और उसके आदमी झोंपड़ियों की तलाशी ले चुके थे। अब वो बारी बारी कतार में खड़े हुए सारे खाना बदोशों के चेहरों को बगौर घूरते और उसकी जामे तलाशी लेते। मैंने वॉइस ट्रांसमीटर फेंक दिया था, जबकि क्लस्टर पिस्तौल जमीन में दबा हुआ था। फिर जब मेरी बारी आई तो सत्यापाल के खूंखार आदमियों ने बगौर मेरे चेहरे का जायजा लिया और फिर मेरी तलाशी लेने के बाद सत्यापाल को आवाज दी, सर, ये शख्स कबीले का नहीं लगता है। उसने सत्यापाल को बताया और मेरी तो जैसे रूह फना हो गई। सत्यापाल ने अपना मकरू चेहरा मेरे जरा करीब करते हुए अपनी चुंदी चुंदी सफाक आंखों से देखा। फिर सरसराते लहजे में बोला, क्या नाम है तुम्हारा? बीरूमल। मैंने बज़ाहिर एतमाद भरे लहजे में कहा, ये पूरा कबीला हमारा देखा बाला है और अक्सर सरहद पार आता जाता रहता है, मगर तुमको आज पहली बार देखा है। इससे पहले कहाँ रहते थे तुम? उसने जरा तेज लहजे में पूछा। मैंने बिला तावीको तामिल जवाब दिया, मैं इससे पहले लाहौर में रहता था। वहाँ बिकारियों की पकड़ दकड़ हुई तो भाग कर इनमें शामिल हो गया। हिंदू हो तुम? हाँ। जात बरादरी? मैगवाड़ भी और कोली भी। मैंने कहा, क्या मतलब? जी, वो मेरी माता मैगवाड़ थी और पिता कोली। बेवकूफ, जात नस्ल बाप से चलती है ना कि माता से? जी जी, समझ गया। मैंने खुद को बेवकूफ जाहिर करने की अदाकारी करते हुए घबरा कर कहा, सुनील, इनके सरदार रामू को बुलाओ। अचानक सत्यापाल ने साथ खड़े अपने आदमी से तोहमखाना कहा और मैं उसके मुंह से सुनील का नाम सुनकर चौंक पड़ा। गोया यही वो सुनील था
میں نے دل میں کہا اور دزدیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ذرا دیر بعد سردار رامو کولی کو وہاں بلوایا گیا۔ یہ تمہارے قبیلے میں نیا منچ لگتا ہے، جانتے ہو کون ہے یہ اور کہاں سے آیا ہے؟ ستیہ پال نے سردار کولی سے تہمکانہ پوچھا۔ ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، بیچارے کا دنیا میں کوئی نہیں، پہلے لاہور میں رہتا تھا، پھر ہم سے آن ملا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھنا، آج کل ایک عمران نامی پاکستانی جاسوس ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، تم ذرا محتاط اور ہوشیار رہنا۔ ستیہ پال نے اسے تنبیہ کی، پھر وہ سب واپس لوٹ گئے۔ میں نے بھی بے اختیار سکون کی سانس لی۔ اب ستیہ پال ہی کے ذریعے میں ان کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ لگا سکتا تھا۔ اگرچہ یہ ایک جان لیوا حد تک مشکل ترین اور خطرناک کام تھا، مگر میں نے وطن دشمن نیٹ ورک توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار میں کفن بدوش ہو کر یہاں گویا اپنے وطن دشمنوں کے سینے پر پاؤں رکھ چکا تھا، لہٰذا اب ایک خطرے سے میں صاف بچ چکا تھا اور اب مجھے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ ادھر میں نے بھی اپنی باتوں اور خدمات کے ذریعے سردار رامو کولی کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے گلے ایک مصیبت بھی لگ چکی تھی، اور وہ مصیبت تھی سردار کی بیوہ جوان بیٹی رتنا دیوی۔ وہ میرے گلے کا ہار بنتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کی بہت لاڈلی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے مزاج میں بے باکی، خود سری اور سرکشی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ وہ اکثر مجھے کبھی میٹھی میٹھی اور کبھی پیاسی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ اس کا شادی شدہ بھائی جیون داس اپنی بیوی اور 2 نوعمر بچوں کے ساتھ الگ جھونپڑے میں رہتا تھا۔ سردار کے جھونپڑے میں ایک وہ خود، اس کی بیوی اوشا اور بیوہ بیٹی رتنا دیوی رہتی تھی۔ میری رہائش سردار کے برابر والے جھونپڑے میں ایک چھوٹی سی مڑی کی صورت میں تھی۔ میں اپنی کٹیا میں ایک رات سونے کی تیاریاں باندھ رہا تھا کہ ایک آہٹ پا کر چونک پڑا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ میرا ایک فطری عمل تھا، کیونکہ میں کچھ ایسی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا کہ مجھے اپنے سائز سے بھی محتاط ہو کر رہنا پڑتا تھا۔ میں نے جگی کے ایک بدنما بانس سے جولتی لالٹین کی روشنی میں دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کیا تھا، ایک تنگ چوکھٹ پر پیون زدہ ٹاٹ جول رہا تھا۔ ٹاٹ کو سرکاتی ہوئی رتنا اندر داخل ہو گئی۔ رات کے اس پہر اسے یوں اچانک اور رازداری سے اپنی جگی میں پا کر میں بری طرح ٹھٹک گیا، بلکہ گھبرا گیا تھا۔ کیوں رے یوں بڑبڑ کیوں دیکھت ہے، کیا پہلے کبھی نہیں دیکھت ہو؟ وہ ٹھنک کر بولی۔ رتنا تو اس وقت؟ میں پریشانی سے بولا۔ یہ چنڈال چوکڑی مجھے کسی بھی وقت مروا سکتی ہے۔ اگر سردار یا قبیلے کے کسی آدمی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو میری شامت ہی آ جانی تھی۔ کیوں رے ڈرتا کاہے کو ہے؟ تیرے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ باپو کا تو خاص آدمی ہے۔ وہ لاپرواہیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ مستانی چال چلتی ہوئی میرے قریب میرے ساتھ چارپائی کی پانتی پر بیٹھ گئی اور مجھے پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور خطرناک بے باکی پر بری طرح سٹ پٹا گیا اور اس سے زیادہ پریشان بھی۔ تاہم میں نے اس ہٹیلی کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو رتنا، تیرا اس طرح رات گئے میرے پاس آنا اچھا نہیں لگتا۔ کسی نے دیکھ لیا تو تیرا تو شاید کچھ نہیں بگڑے گا، مگر میں بے موت مارا جاؤں گا۔ میری بات پر اس نے جیسے ہی زور سے ہنسنے کے لیے منہ کھولا تو میں نے اس کی آواز باہر تک سنائی دینے کے ڈر سے فوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی ہنسی دب کر رہ گئی، مگر پھر دوسرے لمحے اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر بے اختیار بوسہ لے لیا۔ میں نے یوں جھٹک کر اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹا لیا جیسے کسی ناگر نے مجھے ڈس لیا ہو۔ تو اتنا ڈرتا کیوں ہے مجھ سے رے؟ اس لیے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں۔ وہ ہولے سے محبت بری مسکراہٹ سے بولی۔ ظاہر ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے بے اختیار کہا۔ تو باپو کی چنتا نہ کر، وہ بولی۔ دیکھ تو یوں کر، پھر میرے باپو سے اپنے واسطے میرا ہاتھ مانگ لے۔ اس نے جیسے میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں پر دھماکہ کیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ سردار تو مجھے ایسی جرت پر کھڑے کھڑے قبیلے اور برادری سے نکال باہر کرے گا۔ میں نے لہجے میں خوف سموتے ہوئے چالاکی سے کہا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میں ایک مسلمان تھا اور وہ ہندو کولی۔ وہ میرا باپو ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بلکہ وہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو بات تو کر کے دیکھ۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اب تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنی اصلیت بتانے کے بجائے اسے یہی بتاؤں کہ مجھے اپنے سردار سے اس کی بیٹی کا اپنے لیے رشتہ مانگتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ لہٰذا کانوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے میں اسے بولا، نہ بابا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ کیا میں تجھے اچھی نہیں لگتی؟ اس نے خفا ہونے والے لہجے میں کہا۔ مسلط اور موجودہ سنگین حالات کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے خود سے ناراض نہ ہونے دوں، کیونکہ میں ایسی خود سر اور سرکش لڑکیوں کی ہذیانی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا جو اپنے مقصد کے حصول کی خاطر بڑے بڑے مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں اسے چمکارتے ہوئے مسکرا کر بولا، یہ بات نہیں ہے رتنا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ وہ تنگ کر بولی۔ میں چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے انداز میں اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، پھر بولا، رتنا، میں تیرا ہاتھ مانگنے سے پہلے تیرے باپو کی اچھی طرح خدمت چاکری کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنتا نہ کر،
جب میں یہ محسوس کروں گا کہ وہ اب مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہنے لگا ہے تو پھر میں اس کے قدموں میں سر رکھ کر تیرا ہاتھ اپنے لیے مانگ لوں گا۔ سچی؟ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ بالکل سچ، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ سردی کے باوجود مجھے اپنی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کا احساس ہونے لگا۔ بھر طور اس چنڈال کے جانے کے بعد میں نے سکھ کی سانس لی۔ اس کے بعد دوبارہ جلنگا چارپائی پر دراز ہو گیا۔ خانہ بدوشوں کا سردار رامو کولی میرے لیے خاصا سود مند ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مجھ پر خاص طور پر مہربان تھا۔ شاید اس کی ایک اہم وجہ یہ ہو کہ وہ ایک جوان بیٹی کا باپ تھا، بیٹی بھی وہ جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ میں بھی ایک ایسے ضرورت مند باپ کی الفت اور نظر کرم کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اور اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسے گاہے بگاہے ستیا پال کے بارے میں قریدتا رہتا تھا۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ امرتسر، گرداسپور اور جالندھر میں پاکستانی جاسوسوں کے داخلے کے خدشے کی وجہ سے یہاں انڈین سیکیورٹی فورسز کا جاسوسوں کے علاوہ بارڈر سیکیورٹی فورسز، بھارتی انٹیلیجنس اور بھارتی بدنام زمانہ خفیہ تنظیم را کے ایجنٹ بھی سادہ وردی میں گھومتے رہتے ہیں۔ ستیا پال بھی انہی فورسز کا ایک اہم کار پرداز تھا۔ اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ میری مراد ہیڈ کوارٹر سے تھی، تاہم میں دشمن ایجنٹوں کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ ان کے اسی نیٹ ورک کے بارے میں پتہ چلانا چاہتا تھا جو صرف اور صرف پاکستان کو ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے۔ اتنا تو تقریباً ہر عام پاکستانی شہری کے علم میں بھی ہوگا کہ اس وقت بھارت میں بعض شر پسند اور انتہا پسند ہندوؤں کی 3 تنظیمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عناد کے جذبات رکھتی ہیں۔ ان میں وشوا ہندو پریشد، بجرنگ دل اور اکالی دل پیش تھی، اور میں نے ستیا پال اور اس کے خونی ہرکاروں کے بارے میں جو معلومات اپنے طور پر اکٹھی کر رکھی تھی اس کے مطابق انہی میں سے یا تینوں کی ملی بھگت سے یہ نیٹ ورک تشکیل دیا گیا تھا، جن کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے دفاعی اور فوجی رازوں کے ساتھ ساتھ ایٹمی رازوں کا خفیہ طور پر حصول تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔